میں جب تک دو چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشم اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگی۔ مسلم امہ کو کیا پیغام دیا؟ فرمایا میری عطرت سے پیار کرنا، سبحان اللہ، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور آج دیکھ لیں ہماری رسوائی کا جو سبب ہے اس کتاب سے تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے۔ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جواب کیا آیا؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ اور اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہماری ذلت رسوائی کا سبب میرے بھائی اس کتاب سے تعلق کمزور کرنا ہے۔ جب سے کمزور ہوا ہم رسوا ہو گئے۔ آئیے آج کس بزم میں ہم عزم کریں، ہم خود بھی پڑھیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی اس کی تعلیم دیں گے، اور اس مادری علمی کے ساتھ خود بھی جڑ جائیے اور اپنی نسلوں کو بھی جوڑیے۔ دیکھیے مدارس جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، جو مخیر حضرات ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے وسائل دیے ہوتے ہیں۔ تو آپ ایک تو، اور حضور نے فرمایا تھا نا کہ آخری زمانے میں دین کا کام درم و دینار سے ہوگا، وسائل ہوں گے تو کام بھی ہوگا۔ تو آپ اپنی ترجیحات کو درست کر لیں۔ یہاں میں توجہ دلاؤں گا، اصل کہانی یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کا مسئلہ آ گیا ہے۔ دیکھیے کمرے میں آگ لگ جائے، بچے چار پہیاں مویشی ہوں تو کیا کرو گے؟ سب سے پہلے کسے نکالیں گے؟ سب سے پہلے بچے ہیں، پھر مویشی ہیں، پھر چار پہیاں ہیں۔ تو بھائی جان تقاضا یہ تھا کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مدارس مضبوط کرتے، علماء کو مضبوط کرتے۔ ہم نے ان لوگوں کو کمزور کیا، مضبوط کنے کیا؟ تھوڑا سا لہجہ تلہ ہے، پروفیشنل جو ہے وہ نعت خواں اور قوال اور اس طرح کے دیگر لوگ، اور آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کے پاس وسائل کتنے ہیں اور وسائل دیے کس نے ہیں؟ ان کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، ان کے باہر فلائٹ اپنے، ان کے یہاں پیٹرول پمپ اپنے ہیں۔ یہ وسائل ہم لوگوں نے دیے ہیں۔ تقاضا تھا مدارس کو مضبوط کرتے، ہم نے ان لوگوں کو مضبوط کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے پاس ایک شیخ صاحب گجرانوالہ سے آئے اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ثاقب صاحب سے کہ آپ کوئی مبلغ اپنا دیں تو آپ فرما دیں وہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ وہ 6 ماہ کا لگے سال کا تو وہ بھی لگ جاتا ہے، فرما دیں میں تو وہ بھی ٹور چھڑے ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا جذباتی ہوا، اس نے حاجی صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، حیات تھے ان دنوں میں، تو ان کا تذکرہ کیا، میں حاجی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے بھی کوئی نہیں دیا، مجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، کہا وہاں سے بھی مجھے انہوں نے ٹال دیا، آپ کے پاس آیا اور آپ بھی مجھے جو ہے آگے بھیج رہے ہیں، تو ہم کہاں سے بندہ لیں؟ تو پھر حضرت نے کچھ نام لیے، معروف نام جو نا جنہوں نے اہل سنت کے وسائل لوٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جا کے فلاں سے دو، فلاں سے دو، فلاں سے دو، تو وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ فرمایا جہاں وسائل دیے ہیں وہاں سے رزلٹ بھی لو نا، پیسہ تو سارا انہاں لوگوں نے گوا چھڑے۔ مدارس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ سالے ایک صرف کھال، اور وہ کھال 10 بندوں سے پوچھنی پڑتی ہے پھر جا کے کھال ملتی ہے۔ اور آج کل جو کھال کا حال ہو گیا وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں، وہ 50 روپے کی کھال ہے، 300 روپے کا پٹرول ہے، 10 بندوں کے نخرے دیکھنے پڑتے ہیں۔ یہ ہمارا مدارس کے ساتھ سلوک ہے۔ بھائی جان اپنے مدارس کو مضبوط کرو، علماء کو مضبوط کرو، اپنی ترجیحات درست کرو۔ تو آئیے میں اور آپ اس مرکز سے، مرکز محبت سے، اس مادری علمی سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، ان شخصیات کا نام تشریف لانا۔